پھر شبلی پراز صاحب بولیں گے، صرف آپ بات کریں۔ چیئرمین صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے اہم جو بزنس ہے وہ یہ ہے کہ اس ایوان کا مزید ایک ممبر اس کو اٹھا لیا گیا ہے، جس کا نام سینیٹر اون بپی ہے، اور سینیٹر اون بپی کو آج صبح 8:30 بجے ان کے گھر سے اٹھایا گیا ہے۔ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو فسائیت کا جو ایک سلسلہ شروع ہے، اس کی اب پارلیمانی سال ہمارا 1 سال ہونے کو ہے، اور ایک طرف تو حکومت اپنے بلند و بانگ دعوے کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف جس طرح کے پارلیمان کو اور خاص طور پہ اپوزیشن کو جس طرح سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس طرح کے ایک تو دیکھیں، اس چیئرمین صاحب، اس ایوان کو اپنی اہمیت اور اپنا ویٹ کو استعمال کرنا ہوگا۔ وہ یہ کہ اگر تو یہاں پہ پروٹیکشن آرڈر کے لیے چیئرمین سینیٹ لکھتا ہے، اس کی کوئی عملداری اس پہ نہیں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی نہ فالو اپ ہوتا ہے، نہ اس پہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے ان آفیشلز پہ جنہوں نے کہ اس کی عملداری کو آرڈر ان دا ہاؤس پلیز وہ بنایا ہوا ہے، اس پہ عملداری نہیں ہونے دے رہے۔ اب یہ پلیز آپ اپوزیشن لیڈر کی بات سنیں پلیز سارے۔ جی بات کریں جی۔ تو اب اگر ہمارے ہاؤس کا ایک ممبر اس کو اٹھا لیا گیا ہے، طریقہ کار بھی نہیں فالو کیا گیا، چیئرمین کے آفس کو ہمیں ایک سیکریٹریٹ بتایا کہ ان کو انفارم کیا گیا تھا کہ ان کو پک کیا گیا ہے یا ان کو پک کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو مطلب ہے کہ یہ اس ایوان کا ممبر ہونا کوئی ایک وہ ہے، ایک فارمیلٹی ہے، اور اس کی تو نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی توقیر ہے، نہ اس کی کوئی اس کی وجہ نہیں ہے جس میں کہ وہ کہہ سکیں کہ جی یہ ایک ایوان بالا کے ایک ممبر ہیں، اور وہ چونکہ ان کا تعلق اپوزیشن سے ہے، اس لیے جو ہے تو ان کے بارے میں بات نہیں ہوگی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی بزنس ایڈوائزری میں لا منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ وہ آپ کو ہمیں بتائیں گے، اور ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں 10 منٹ میں جو ہے تو بتاؤں گا۔ تو میں چاہوں گا کہ اپنا جو لا منسٹر صاحب ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ اس کی کیا پروگریس ہے، اور کیوں اٹھایا گیا، اور کس وقت ان کو ریلیز کیا جا رہا ہے، ان کو کس وقت یہاں پہ پہنچایا جا رہا ہے۔ جی منسٹر لا پلیز۔ جناب چیئرمین، ظاہر ہے جی اس معزز ایوان کے رکن ہیں، اور کنسرنز ہمارے بھی ہیں، اپوزیشن کے دوستوں کے بھی ہیں۔ نظام جو ہے ایک قانون ضابطے کے تحت ہی چلنا چاہیے، اور اس میں جو ہمیں کچھ ایسی پریولیجز حاصل ہیں کہ جو ہماری گرفتاری یا ریلیز ہے، اس کی حد تک جو انفارمیشن اور اطلاع ہے کہ جب سیشن ہے اس کے حوالے سے وہ ہونی چاہیے۔ میرے لیے بھی یہ خبر تھی، مجھے سینیٹر علی ظفر صاحب نے بتایا جب ہم بزنس ایڈوائزری میں تھے کہ یہ واقعہ کہیں پہ ہوا۔ میں نے ملتان سے چیک کیا تو ملتان پولیس جو ہے ان کے علم میں یہ واقعہ نہیں تھا، البتہ بہاولپور پولیس کی پھر انہوں نے جب چیک کیا تو متعلقہ تھانے میں بہاولپور پولیس کی انٹری تھی، اور پی ایس دراوڑ کا مقدمہ ہے جی، ڈسٹرکٹ بہاولپور کا پی ایس دراوڑ ہے جی، بہاولپور میں تھانے کا نام ہے، اور ان کے کوئی وائلڈ لائف ریلیٹڈ ایف آئی آر تھی جس میں وہ مطلوب تھے، جو ابھی تک غیر قانونی شکار کی سر۔ وہ ویسے میں اطلاع عرض کر دوں کہ چولستان میں جو غیر قانونی شکار ہے وہ کافی سنجیدہ جرم کے طور پہ لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ انڈینجرڈ سپیشیز ہیں۔ This is the initial information which I have been given by one of the official۔ میں مزید اس پہ ابھی بات کر رہا ہوں جی، اور جو بھی اپڈیٹ ہوگا I will place it before۔ یہ اس حوالے سے کہ یہ کوئی غیر قانونی حراست میں تو نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہ ہو، وہ میں چیک کر رہا تھا کہ اگر ضابطے کے مطابق ان کی گرفتاری ہے تو اس کے پروسیجرز ہیں، وہ قانونی کارروائی اس صورت میں میجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے جانا ہے، ان کی ضمانت کا ہونا ہے، تحرک وہ ظاہر ہے ایک ضابطے کی کارروائی ہے، وہ ہوتی ہے۔
میرا پہلا کنسرن یہ تھا کہ کہیں کوئی انلیگل ڈیٹینشن تو نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو یہ اطلاع ہے کہ جی تھانے کی تفصیل انہوں نے دی ہے. میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے ایف آئی آر کی کاپی بھی شیئر کی جائے اور مجھے باقی ڈیٹیلز بھی دی جائیں, کیونکہ وقت کی کمی تھی. میں ادھر لابی میں میں ان کو دیکھیں جی, ہمارے پاس فوٹیج ہے, ہمارے پاس اون بپی کے گھر کے باہر کی فوٹیج ہے, ہمارے پاس ان کے گھر کے اندرون بھی ہمارے پاس فوٹیج ہے. اس گھر کو بری طرح سے توڑا گیا ہے, اندر سب چیزوں کو توڑی گئی ہیں. اس کے فوٹیجز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. جب یہ ایک قانونی طور پہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو کوئی وارنٹس ہوتے ہیں, کوئی دکھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں, اور جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو کوئی ٹھیک ہے, اینی جرم از اے سیریس جرم, لیکن اس کے لیے کوئی ضابطہ تو ہوتا ہے کہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. تو ان سے ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ فون مانگے ہیں, فون نہیں دیے, تو انہوں نے یہ ساری توڑ پھوڑ کر دی. جی بات کریں علی ظفر صاحب. میں سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, آپ نے ہم سب کی حفاظت کر رہی ہیں. یہ جو سیاسی انتقام ہے, میں تو کہتا ہوں راؤ مسٹر صاحب کی بڑی رسپیکٹ ہے مجھے, لیکن جس طرح انہوں نے جب یہ بیان کیا کہ ایک وائلڈ لائف شکار کرتی ہوئی ایف آئی آر بنائی گئی ہے, تو ان کو خود ہی جنہوں نے بھی ان کو کانٹیکٹ کیا تھا ان کو بتانا چاہیے تھا کہ کوئی عقل کرو, یہ کوئی قوم بیوقوف نہیں ہے. وہ ہمارے ایوان کے ایک بڑے امپورٹنٹ ستون ہیں. میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں, میرے تو وہ پارلیمنٹری پارٹی کے ایک بڑے اہم رکن ہیں, لیکن وہ ہم سب کے کولیگ ہیں. ان کو اس طرح اریسٹ کرنا ایک سیاسی انتقام کے تحت یہ ایکسیپٹیبل آپ کو نہیں ہونا چاہیے. سر آپ اس سیشن کو ادھر ہی روک دیجئے جب تک وہ پروڈیوس نہیں کرتے. ان کو ایک سیشن جاری ہے, ان کو جان بوجھ کے, تاکہ وہ بہت سارے اہم, ان کا آج ایک ایجنڈے پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک پوائنٹ تھا ان کا, ایک بڑا اہم انسیڈنٹ جو ہوا ہے بلوچستان میں جہاں پنجابی لوگوں کو نکال کے باہر مارا گیا ہے, اس پہ انہوں نے گفتگو کرنی تھی. یہ سب اس کو روکنے کے لیے اور ایک سیاست آرڈر نمبر 4 میں تھا وہ, جی وہ اس کے لیے ان کو روکا گیا. تو یہ رسپانسبلٹی نمبر 14 میں ایز پارلیمنٹری لیڈر سر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذمہ داری آپ کی ہے. سر یہ پنجاب وائلڈ لائف کی طرف سے چنکارہ کے شکار کا استغاثہ تھا 1 مارچ کے حوالے سے, اور اس میں ان کا وارنٹ تھا جس میں جو مجھے انہوں نے تفصیلات فراہم کی ہیں. یہ ظاہر ہے سر, اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, صوبائی حکومت کا معاملہ ہے, وی ول ٹیک اٹ اپ ود دا گورنمنٹ آف پنجاب. وہاں کا پولیس ڈپارٹمنٹ اور جو وہاں کا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے, جو کمپلیننٹ محکمہ ہے اس کے ساتھ ہے, اینڈ آئی ول گیٹ بیک ود اے پراپر رپورٹ. جو تفصیلات میں فوری طور پہ لے سکتا تھا وہ میں نے یہ تسلی کی ہے کہ نمبر 1 کہیں ان کی خدا نخواستہ انلیگل ڈیٹینشن تو نہیں ہے, دوسری کہ مقدمے کی نوعیت کیا ہے. وہ چنکارہ ہرن کے شکار کا مقدمہ ہے, پہلے بھی کئی اور کیسز بھی ہیں, ان پہ نہیں ہیں, مختلف لوگوں پہ, اور یہ ہمارے بالکل نوٹس میں ہے کہ چولستان میں کافی زیادہ سختی کی گئی ہے. اس حوالے سے وہ بڑا سپیرنگلی ایکشن ہوتا ہے, لیکن ایکشنز وہ کرتے ہیں جب اس ٹیریٹوریل زون میں جایا جائے. I am taking it up with the provincial government جی, and I'll get back to this honorable house. ہمارے وہ معزز رکن ہیں, جو قانونی معاونت اور جس طرح کی سہولت ہے وہ بھی میں پنجاب گورنمنٹ سے ٹیک اپ کرتا ہوں جی. اپنے ذاتی نوعیت میں بھی, کیپیسٹی میں بھی, آفیشلی بھی ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ معاملات کو اسٹرکٹلی لا کے مطابق کر کے جو بھی ممکنہ ریمیڈیز ہیں لا میں سر, وہ انشاءاللہ العزیز ہم اویل کرتے ہیں. ڈیسیجنز ابھی چاہیے. ہم اس وقت واک آؤٹ کر رہے ہیں ان پروٹیسٹ کہ جو اون بپی کے ساتھ ہوا ہے, اور ہم انتظار کریں گے آپ کی رولنگ کا بھی, اور اگر منسٹر صاحب نے ہمیں کوئی کانکریٹ چیز بتائی تو پھر ہم واپس آئیں گے, ورنہ ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں. نہیں, آپ کو اگر مجھے ذرا آپ واپس آ کے سنو گے یا میں ابھی بتا دیجیے. چلے ٹھیک ہے. کیا میری گزارش ہوگی یہاں پہ ہاؤس میں گورنمنٹ کے 2 ممبران سے کوئی جا کے ان کو تو واپس لائے اپنے ہاؤس میں, جب یہ باہر جائیں گے تو واپس لائیں گے نا. جی جی جی. آپ ہمیں قانون, لا, آئین کی بالادستی کی بات کر رہے تھے, ابھی رولز کی بات کر رہے تھے. میں نے تو آپ کو یہ بھی کہا کہ آپ اپنے سیٹ پہ تشریف لے جائیں. بیٹو, آپ نے جیسے ہی سن لیں سر. جی جی بتائیں. محسن عزیز صاحب نے یہاں پہ کوئی بل پیش کیا تھا, جی جی, بلوچستان کا تھا, خیبر پختونخوا کا تھا.
उस दिन काउंटिंग भी हुई जी और काउंटिंग अपोजिशन वाले की ज़्यादा थी। उस दिन आपको ये रूल कहा था, उस दिन आपको ये आइन कहा था, तो काश कि उस दिन भी ये आइन और रूल की बात होती तो फिर मज़ा भी आता। जब आपकी बारी आती है तो फिर आइन भी ठीक है, रूल भी ठीक है, और जब अपोजिशन की बात आ जाती है या कोई और बात आ जाती है फिर उसके मुताबिक कोई बात नहीं होती है। ये मिनिस्ट्री या नायब नाज़िम आला कोयटा आपको पता था, फिर MPA, फिर मिनिस्टर, फिर सेनेटर, फिर एडवाइज़र, ये तमाम चीज़ें देखी हैं। ये उनके लिए एक नई चीज़ होगी जिन्होंने ये चीज़ देखी नहीं होगी। लेकिन जब यहाँ पे आप आइन और कानून की बात करते हैं तब आपको जो है ना फिर ये कानून ला चीज़ें सामने आ जाती है। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ उस पर बात करनी थी कि जो FIR उसका देखें, उसका कोई तरीका होता है। आज तक सादिक संजरानी साहब बैठे थे, किसी से आज से बात नहीं की है। गिलानी साहब बैठे थे, आज तक किसी से आज से बात नहीं की है। आपका जो ये हाथ बात करने का तरीका है ये ठीक नहीं है सर। आप हमारे लिए मोहतरम है, ये चेयर हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन अगर यहाँ पे इज्जत होगी तो फिर इज्जत दूंगा। दूसरी बात ये जो मैंने भी किसी बात का इशारा आज से देना होता है। आज के बाद मैंने FIR पे बात करनी थी कि जो वाइल्ड लाइफ के हवाले से FIR लॉन्च हुई थी पिछले एतवार में, जब पिछाई वाले करते थे हम इसकी मुखालफत करते थे। उसी पे बात कर रहा हूं, मेरे सामने कुछ हुआ है, मुझे आज आपने वही दोहराना शुरू कर दिया। लेकिन ये गलत बात है। एक मोअज़्ज़िज़ सेनेटर इस हैवान का आप उसकी जो है ना तस्लील कर रहे हैं। मैं तो इस हवाले से बात कर रहा था, मैं खुदा ना खास्ता किसी और हवाले से तो बात नहीं कर रहा था। दो चीजों पे राय लेना चाहता हूं, मेरे सामने कुछ लिखा हुआ है, मैं चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस का हो, चाहे वो अपोजिशन का हो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? हम तमाम मोअज़्ज़िज़ सेनेटरान हैं, तमाम यहाँ आके इज्जत के साथ आए हुए हैं सर। लेकिन ये तो नहीं कि अगर वो अपोजिशन का होगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे, हम उसके खिलाफ जो है ना सियासी जो है ना कार्रवाई होती यहाँ पे रहेगी। चेयरमैन साहब ये मुनासिब बात नहीं है। हमारे भाई है, हम खुद हुकूमत में है, लेकिन हुकूमत का ये रवैया जो है, हुकूमत का ये रवैया जो है ना वो ठीक नहीं है सर। मैंने हाथ जबरदस्ती नीचे रखे हुए क्योंकि आपने कहा आपने हाथ नहीं उठाना। आपकी मेहरबानी होगी सर, मैंने हाथ पीछे, आपकी मेहरबानी है सर। अगर आप हाथ नीचे रखेंगे, अभी क्या करूं, अगर आप हाथ नीचे रखेंगे हम घुटनों पे हाथ रखेंगे सर। बात सुने, जुबान पर मेरा रोजा है, हाथ आपने मेरे तो मैं घुटनों पे हाथ रखूंगा सर। हम आप हाथ जोड़ के आपसे बात करेंगे अगर आपके हाथ नीचे होंगे। ऐसा मसला नहीं है सर। मैंने कहा मुंह पे रोजा है, हाथ मेरे बंदा है। नहीं सर, कोई मसला नहीं। मुंह से आप जितना बोल सकते हैं बोले सर, जितना आप बोल सकते हैं बोले सर, उसको कोई मसला नहीं है। लेकिन देखें इस ऐवान को सर सबके लिए बराबर है सर। ये ऐवान में अगर आज ओवन पप्पी नहीं है तो कल हम में से कोई और होगा सर। ये दिन सब पे आएंगे, ये दिन सब पे आएंगे सर। लेकिन ना करे सर खुदा के लिए, मैंने इंतकाम या सियासी कार्रवाई सर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल रूह अपना के अभी ऐसे लोग होंगे सर जो इससे ज्यादा बड़े गुनाहों में जो है ना सर वो मुलविस हो गए, लेकिन उसकी तरफ कोई भी नहीं देखेगा। क्या सिंध में जो ये आजकल बच्चों के साथ हो रहा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? वहां पे DSP ने दिन दिहाड़े लोगों को अगवा किया था, वो केस कहां चला गया? मोटरसाइकिल पे मियाँ बीवी जो भी बैठे हुए थे उनको जो है ना गाड़ी नीचे रौंदा गया, वो खातून आज बाहर घूम रही है। क्या कानून ये है? मेरी तो फिर सबके लिए होना चाहिए सर। काकड़ साहब मोहतरम, बलूचिस्तान के जो हालात है सर वो हमारे सामने, खैबर पख्तूनख्वा के हालात है वो हमारे सामने, हमें उस पे बात करनी चाहिए। तो आप देखो अभी देखो पूरा घंटा जिस पर मैं इस पर मैं इसी पे आ रहा हूँ सर। बलूचिस्तान के हालात हमारे सामने, मैं आपसे एक राय आप लोगों से लूंगा। एक मिनट, अगर फिर आप कहोगे मेरी बड़ी सख्ती से मेरी ऑफिस के लिए ऑर्डर है और मेरी मिनिस्टर लॉ के लिए है कि जो ओन अब्बास साहब की गिरफ्तारी है, वो एक ऑनरेबल सेनेटर है इस हाउस के। मेरी वज़ीर कानून से ये गुजारिश भी है, ऑर्डर भी है कि इसके मामले पे आप मुफस्सिल कोई रिपोर्ट पेश करें और जितनी जल्दी पेश कर सकते वो तो अभी आप आके आप बात करोगे। मुफस्सिल रिपोर्ट पेश करें ताकि उसकी कार्रवाई आगे
बढ़ाए ताकि उनकी पार्टी और अपोजिशन वाले मुतमईन। I'm engaged with the provincial government. I'll come up with some good news. और Allah खैर करे। जी जी और दूसरी मेरी देखिए, अभी तो मैं बैठा हूं, मैं गुजारिश निकलता हूं, ये तो है मैं- आप हमारे मेरी भाई गुजारिश हैं ये है और कि भी हाउस हमारा के भाई। मामलात को चलाने के लिए लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन और बाकी जो मुतल्लिका पार्टियों के पार्लिमानी लीडर्स है वो आपस में बैठ जाए, एक दूसरे के साथ वजह मशवरा फरमा। करे और सर जोड़ कर बैठ जाए ताकि हाउस को चलाने के लिए एक इज़्ज़त और वक़ार के साथ हाउस को चलाया जाए। मैंने वज़ीर कानून को सख्ती से इस हवाले से हिदायत की है और ऑफिस को भी कि वो आपको एक मुफस्सिल रिपोर्ट ओन अब्बास साहब के हवाले से आज इनके साथ बैठ के आप दे दीजिए। और अभी जो है सेनेटर शेरी रहमान साहिबा जी प्लीज़। शुक्रिया डिप्टी चेयरमैन साहब।